گواہی کے احکام و مسائل۔ گواہی کے احکام و گواہی کے لیے قرآن و سنت میں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ ہے شہادت۔ شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں گواہی دینا، اور عربی میں اس کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ شہادت۔ اردو میں گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں، عربی میں گواہی دینے والے کو شاہد کہتے ہیں۔ شاہد کہتے ہیں۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز یا معاملہ کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملہ کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے، اس کو کہتے ہیں شہادت، یعنی گواہی دینا۔ گواہی دیتے ہوئے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ گواہی دے رہے ہیں اس کا آپ بغور مشاہدہ کر لیں، اچھی طرح مشاہدہ کر لیں اور اس کو دل و دماغ میں بٹھا لیں تاکہ آپ گواہی صحیح طریقے سے دے سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا یا سنا، جس چیز کے بارے میں آپ گواہی دے رہے ہیں، اس معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح امانت دیانتداری کے ساتھ پیش کریں۔ اس معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری کے ساتھ پیش کرنا یہ انتہائی ضروری ہے گواہی میں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ جب گواہوں کو بلایا جائے تو اس لیے جب کوئی معاملہ ہو، قاضی یا جج جو ہے اگر وہ گواہوں کو بلاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائیں اور گواہی دیں جو کچھ انہوں نے دیکھا یا سنا، جس چیز کے بارے میں قاضی ان سے گواہی لے رہا ہے۔ اچھا، گواہی بعض دفعہ گواہی دینا واجب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ گواہی دینا مستحب ہوتا ہے۔ اگر اس معاملے کو دیکھنے والے جس چیز کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے اس وقت صرف دو ہی آدمی دیکھنے والے تھے، اس معاملے کا اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر ان دو آدمیوں پر گواہی دینا واجب ہے، یعنی ان کے لیے گواہی دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر اس معاملے کو، اس واقعے کو دیکھنے والے بہت زیادہ لوگ تھے، کثیر تعداد میں لوگ تھے، اس وقت ہر آدمی پر گواہی دینا واجب نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، کیونکہ گواہی دینے والے تو اور بھی ہیں۔ اور گواہی دینے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گواہی دیتے ہوئے آدمی کسی بات کو چھپائے نہ، جو بات ہے صحیح صحیح کرے، اس میں کسی بات کو نہ چھپائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور گواہی کو مت چھپاؤ، جس کسی نے گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اس گواہی کی حیثیت اسلام کے اندر ایسی ہے جیسے امانت کی ہوتی ہے۔ جس طرح باقی امانتیں ادا کرنا، پوری کرنا لازم ہوتا ہے، اس طرح گواہی دینا بھی ایک امانت ہے جس کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ گواہی تین طرح کی ہوتی ہے۔ گواہی تین طرح کی ہوتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے عینی شہادت، یعنی شہادت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے عینی شہادت، ایک ہے سمعی شہادت، اور ایک ہوتی ہے شہادت علی الشہادت۔ شہادت علی الشہادت، عینی شہادت تو یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو آنکھوں دیکھی چیز کو بیان کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عینی شہادت۔ سمعی شہادت، کسی بات کو سنا، اس بات سنی ہوئی بات کے بارے میں کوئی گواہی دے رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سمعی شہادت۔ اور شہادت علی شہادت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ بناتا ہے، اپنی شہادت کی گواہی پر کسی کو
گواہ بناتا ہے تو اس کو شہادت علی شہادت کہا جاتا ہے۔ اور گواہ کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی آ کر گواہی دے دے، بلکہ گواہ کے لیے بھی کئی شرطیں ہیں۔ اگر اس کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہ گواہی دینے کے قابل ہوگا، اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ شرطیں نہیں ہوگی تو وہ گواہی کے قابل نہیں ہوگا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ گواہ مسلمان ہو۔ گواہ کیا ہو؟ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل ہو، عقل والا ہو، سمجھدار ہو۔ مجنون پاگل اس کی گواہی کی قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا بالغ ہو، کیا ہو؟ بچے کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، جھوٹا آدمی نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، تو عادل ہو۔ گواہی دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور عادل ہو۔ یہ ان شرطوں کے ساتھ اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ گواہ کتنے؟ 2 مرد۔ اگر 2 مرد گواہ نہیں ہیں بلکہ ایک مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں، ان کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا جائے گا، یعنی کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں گواہی میں، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں گواہی میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو۔ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ سورۃ البقرہ۔ گواہی کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جائے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے۔ اس لیے دعوے دار کے ذمے گواہ ہے اور انکار کرنے والے کے ذمے قسم ہے۔ انکار کرنے والے کے ذمے قسم ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے اتنے پیسے، اب یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ، اور جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں۔ جب وہ قاضی کی عدالت میں جا کر کیس کرتا ہے، ریٹ دائر کرتا ہے، قاضی اس کو بلاتا ہے تو مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ گواہ لے جائے، گواہ جا کر گواہی دیں کہ واقعی اس نے جو ہے اس کے پیسے دینے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ مدعی جو ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ دعویٰ تو کرتا ہے اس نے میرے پیسے دینے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، پھر جس پر وہ دعویٰ کر رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں، یعنی مدعا علیہ، اس شخص کے ذمہ ہے کہ وہ قسم اٹھائے۔ اس شخص کے ذمہ کیا ہے؟ قسم اٹھائے۔ جھوٹی گواہی انتہائی برا فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی بت پوجنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی بت پرستی کے برقرار دی گئی اور جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی، یعنی جھوٹی گواہی دینے والا ایسے ہے جیسے گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، ایسے ہے جیسے وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ بات 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر پھر یہ آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اور سچی اور جھوٹی گواہی کے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ سچی گواہی سے معاشرے کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہوتی ہے، اخوت و بھائی چارہ کو فروغ ملتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ممکن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب کہ جھوٹی گواہی کے اثرات جو معاشرے پر پڑتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے بڑا اثر تو یہ ہے
کہ جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اور جھوٹی گواہی سے معاشرے کے اندر انسان کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر امن و امان کی فضا برقرار نہیں رہ سکتی، بلکہ بدسکونی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ معاشرہ بد امنی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، سچی گواہی اور سچے جذبات کو فروغ دیں، نہ جھوٹی گواہی دیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی کی تحسین کریں۔